السلام علیکم۔ جہان داستان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ رین بسیرا کی ایپیسوڈ 13 لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حافی حاضر خدمت ہے۔ رنگا جی جگن آیا ہے، ظفر نے رنگا کے کمرے میں داخل ہو کر کہا۔ اور یار بلاؤ اسے، رنگا بولا۔ جگن دروازے کے قریب ہی کھڑا تھا۔ رنگا کی آواز سن کر وہ فوراً دروازے کے سامنے آ گیا اور بولا، گرو آ جاؤں؟ آجا بابا جگن آجا، مجھے تیرا انتظار تھا۔ حکم کرو گرو۔ جگن سپیرے نے ہاتھ میں پکڑی پٹاری زمین پر رکھی اور وہیں بیٹھ گیا۔ یہ بتا آج تو کیا لایا ہے؟ رنگا نے پوچھا۔ اس پٹاری میں آپ کا بھوجن ہے۔ جگن سپیرے نے پٹاری تھپ تھپائی۔ یار مجھے ایک خطرناک ناک درکار ہے جس کا ڈسا پانی نہ مانگے، رنگا نے فرمائش کی۔ ایک سانپ ہے میرے پاس، آج ہی راستے میں ہاتھ لگا ہے، دکھاؤں؟ جگن نے پوچھا۔ ہاں یار دکھا، رنگا نے خوش ہو کر کہا۔ ابھی لایا، وہ یہ کہہ کر اٹھ گیا۔ اس کی جولی گیٹ کے پاس پڑی تھی۔ اس نے اسے ذرا سا کھول کر اندر جھانکا اور پھر تیز قدم اٹھاتا رنگا کے پاس پہنچا۔ یار تو نے آج میرا زبردست کام کر دیا، رنگا نے اس کے ہاتھ میں پٹاری دیکھ کر کہا۔ جگن سپیرے نے بیٹھ کر احتیاط سے پٹاری کھولی اور جیسے ہی سام پٹاری سے باہر آیا اس نے بڑی پھرتی سے اس کا پھن پکڑ لیا اور پورا سام پٹاری سے باہر نکال لیا اور کھڑا ہو گیا۔ زبردست، رنگا نے 1 گز لمبے دبلے پتلے سنہری سام کو دیکھ کر داد دی اور پھر بولا، بس یار ڈال دے اسے پٹاری میں۔ جگن سپیرے نے تھوڑی سی پٹاری کھول کر اس کا پھن اندر ڈال دیا۔ وہ تیزی سے سرسراتا اندر چلا گیا۔ تب جگن نے پٹاری اچھی طرح بند کر دی اور رنگا کی طرف بڑھا دی۔ اور یار ظفر سنبھال اس پٹاری کو، رنگا نے ظفر سے کہا جو قریب ہی خاموشی سے کھڑا تھا۔ جی رنگا جی، ظفر نے بڑی فرما برداری سے پٹاری اپنے ہاتھ میں لی۔ اور یار جگن کو اس سام کے بدلے اتنے پیسے دے دے کہ یہ خوش ہو جائے، بابا یہ بڑے کام کا آدمی ہے، رنگا نے خوش ہو کر کہا۔ جگن بابا، ظفر نے پٹاری دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام کر جگن کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ جگن نے اٹھ کر رنگا کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑے اور پھر ظفر کے پیچھے چل دیا۔ حمید نے الماری میں موجود سیف کھولا تو اسے فوراً احساس ہوا کہ نوٹوں کی گڈیاں کم ہیں۔ حمید ایک کاروباری آدمی تھا۔ وہ گھر میں احتیاطاً 4-5 لاکھ روپے الماری کے سیف میں محفوظ رکھتا تھا۔ آج کسی ضرورت کے تحت سیف کھولا تو اسے نوٹوں کی گڈیاں کم محسوس ہوئی۔ جب اس نے رقم گنی تو سیف سے باری رقم غائب تھی۔ اس نے سیف کے سامنے کھڑے کھڑے اپنی بیوی فرزانہ کو آواز دی۔ فرزانہ اپنے شوہر حمید کی اس اچانک پکار پر باگی ہوئی اندر آئی۔ کیا ہوا؟ تم نے سیف سے پیسے تو نہیں نکالے؟ حمید نے پوچھا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے سیف کو ہاتھ نہیں لگاتی، فرزانہ نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں یہ تو مجھے معلوم ہے، لیکن تم یہ بھی جانتی ہو کہ میں نے سیف کو آج تک تالا نہیں لگایا۔ ہوا کیا؟ کچھ بتائیں تو، فرزانہ نے معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہا۔ سیف سے 1.5 لاکھ روپے غائب ہیں، حمید نے بتایا۔ ہائے اللہ، یہ کیسے ہوا؟ فرزانہ نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ سنیں، آپ نکال کر تو نہیں بھول گئے؟ نہیں، ابھی 2 دن پہلے ہی تو میں نے سیف میں 5 لاکھ روپے ڈالے ہیں، وہ بولا۔ پھر اتنی بڑی رقم کیسے غائب ہو گئی؟ فرزانہ پریشان ہوئی۔ فرزانہ، یہ کام کہیں تابش نے تو نہیں کیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میرا بیٹا نکما ضرور ہے لیکن چور نہیں، فرزانہ بولی۔ پھر تم نے نکالے ہوں گے، حمید نے تیکھی نظروں سے فرزانہ کو گورا۔ آپ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، فرزانہ نے کہا۔ یہ تابش ہے کہاں؟ حمید نے پوچھا۔ کمرے میں ہے، سو رہا ہے، یہ ہر وقت سوتا ہی رہتا ہے، اٹھاؤ اسے، بلا کر لاؤ یہاں، حمید نے سختی سے کہا۔ اٹھاتی ہوں، فرزانہ کمرے سے نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد تابش حمید اپنی ماں کے ساتھ منہ بناتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور کسی قدر ناگوار لہجے میں بولا، جی ابو۔ حمید نے تابش کا اوپر سے نیچے تک اچھی طرح جائزہ لیا اور سپاٹ لہجے میں بولا، یہ بتاؤ تم نے 1.5 لاکھ روپے کس کو دیے؟ تابش کو اس غیر متوقع سوال کی ہرگز امید نہ تھی۔ یکدم اس پر گھبراہٹ طاری ہو گئی، پھر اس نے فوراً خود کو سنبھالا اور بولا، ابو آپ مجھ پر کس قسم کا الزام لگا رہے ہیں؟ الزام نہیں، یہ حقیقت ہے، تمہارے علاوہ کوئی اور میری الماری میں نہیں گھس سکتا، حمید نے غصے سے کہا۔ بہتر ہوگا کہ سیدھے سیدھے اقرار کر لو، اگر اقرار نہ کیا تو تمہیں پولیس کے حوالے بھی کیا جا سکتا ہے، حمید نے سخت لہجے میں کہا۔ آپ اپنے بیٹے کو 1.5 لاکھ روپے کے پیچھے پولیس کے حوالے کر دیں گے؟ تابش حیرت زدہ ہو کر بولا۔ بالکل، حمید نے 2 ٹوک فیصلہ سنایا۔ یہ آپ کس قسم کی بات کر رہے ہیں؟ فرزانہ حمایت میں آگے بڑھی۔ فرزانہ تم خاموش رہو، مجھے اس گدھے سے بات کرنے دو، حمید نے فرزانہ کو ڈانٹا۔ پھر وہ تابش سے مخاطب ہوا، چوری کا اقرار کرو یا پھر جیل جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں نے آپ کی رقم نہیں چرائی، لیکن اتنا آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں جلد اسے واپس کر دوں گا۔ آپ اسے مجھ پر قرض سمجھ لیں۔ اور اب ایک بات اور سن لیں، میں اب اس گھر میں رہنے کے لیے تیار نہیں، میں جا رہا ہوں۔ تابش یہ کہہ کر کمرے سے نکلا۔ اس نے باپ کے جواب کا بھی انتظار نہیں کیا۔
آپ اسے روک لیں، وہ پاگل لڑکا ہے، جانے کیا کر بیٹھے، فرزانہ نے خوشامد کی۔ حمید نے کوئی جواب نہ دیا، وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ تابش حمید نے موٹر سائیکل نکالی اور اس پر بیٹھ کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ آدھی رات بیت چکی تھی، گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ رنگا اپنے کمرے میں مصروف کار تھا۔ ہنڈیا کی تیاری آخری مرحلے میں تھی۔ بالآخر مٹی کی ہنڈیا کے منہ پر بوری کا ٹکڑا رکھ کر اسے ڈوری سے باندھ دیا گیا۔ اب یہ ہنڈیا اڑنے کے لیے تیار تھی۔ ظفر اس خطرناک عمل میں ہر لمحے رنگا کے ساتھ تھا۔ رنگا بھی اس قالع علم کے بارے میں پوری توجہ سے ظفر کو اس کی باریکیاں سمجھا رہا تھا۔ وہ ظفر سے بہت خوش تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہر عمل اسے سکھا دینا چاہتا تھا جو اسے آتا تھا۔ چل یار اٹھا اسے، رنگا نے ہنڈیا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور ساتھ خود بھی اٹھ گیا۔ ظفر مشتاق نے احتیاط سے ہنڈیا اٹھائی اور پھر وہ دونوں باہر آ گئے۔ صحن میں آ کر رنگا ایک جگہ ٹھہر گیا اور ہاتھ آگے پھیلا کر بولا، لا یار ظفر۔ ظفر نے وہ ہنڈیا رنگا کے بائیں ہاتھ پر رکھ دی۔ اس نے اپنی انگلیوں اور انگوٹھے کے سہارے سے اسے اونچا کیا اور کوئی نامانوس لفظ زور سے بول کر ہنڈیا اوپر اچھال دی۔ ہنڈیا اوپر اٹھتے ہی گھومنے لگی اور چند لمحوں بعد تاریکی کا حصہ بن گئی۔ ٹیلی فون کی گھنٹی کافی دیر سے بج رہی تھی۔ بیڈ روم میں نیلگوں ہلکی سی روشنی تھی۔ کشمالہ اور شاہ میر بے خبر سو رہے تھے۔ نہید اپنے کمرے میں تھی، وہ بھی سو رہی تھی۔ شاہ میر کے بیڈ روم کے علاوہ ٹیلی فون کا ایک ایکسٹینشن لاؤنج میں بھی تھا۔ لاؤنج میں بھی گھنٹی کی آواز گونج رہی تھی۔ اچانک شاہ میر کی آنکھ کھلی۔ اس نے اپنے سرہانے سائڈ ٹیبل پر رکھے فون کو بجتے پایا تو ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا اور غنودگی کے عالم میں بولا، ہیلو شاہ میر، میں ریحان بول رہا ہوں، ریحان نجمی نے نرم لہجے میں کہا۔ ریحان نجمی کی آواز سن کر شاہ میر چونکا۔ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولا، خیریت تو ہے؟ ہاں خیریت ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں، تم نے ایک کام کرنا ہے، ریحان نجمی بولے۔ جی حکم فرمائیں۔ شاہ میر اب حواسوں میں آ چکا تھا۔ نہید کہاں ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ جی وہ اپنے کمرے میں ہے، شاہ میر نے بتایا۔ نہید کو فوراً اپنے کمرے میں بلا لو اور کشمالہ اور نہید کو اپنے بیڈ روم میں چھوڑ کر خود باہر آ جاؤ۔ باہر نکل کر اپنے بیڈ روم کا دروازہ اچھی طرح بند کر دینا، کوئی کھڑکی کھلی نہ رہے یہ چیک کر لینا۔ ریحان نجمی اسے ہدایت دیتے رہے اور وہ بغور سنتا رہا۔ ان کی بات مکمل ہوتے ہی اس نے کشمالہ کو اٹھایا اور پھر تیزی سے اپنے کمرے سے نکل کر نہید کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ گہری نیند میں تھی۔ بائی کی آواز سن کر اس نے تیزی سے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا۔ بائی کیا ہوا؟ ابھی نجمی صاحب کا فون آیا تھا، ان کی ہدایت پر عمل کرنا ہے، شاہ میر نے بتایا۔ پھر بولا، تم اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے فوراً میرے کمرے میں آ جاؤ، اپنے کمرے کی کھڑکیاں چیک کر لینا، کھلی نہ رہیں۔ نہید نے بحث کیے بغیر شاہ میر کی ہدایت پر عمل کیا اور اپنا کمرہ چھوڑ کر کشمالہ کے پاس آ گئی۔ کشمالہ اب پوری طرح جاگ چکی تھی۔ شاہ میر نے نہید کو کشمالہ کے ساتھ بٹھایا، دونوں کو بتایا کہ انہوں نے کیا پڑھنا ہے اور انہیں اچھی طرح سمجھا کر کمرے سے باہر نکل آیا، بیڈ روم کا دروازہ بند کیا اور لاؤنج میں آ گیا اور ریحان نجمی کی ہدایت کا مطابق پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ پڑھتے پڑھتے شاہ میر نے دیوار گیر گھڑی پر نظر ڈالی۔ 1 بج رہا تھا، رات تاریک تھی۔ اچانک باہر سے کسی چیز کے فرش پر گرنے اور پھٹنے کی زوردار آواز آئی۔ دھماکے کی آواز آتے ہی شاہ میر نے ریحان نجمی کو فون ملایا اور بولا، سر باہر کسی چیز کے گرنے اور پھٹنے کی زوردار آواز آئی ہے، میں اسی کا انتظار کر رہا تھا، اب بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ کشمالہ اور نہید کمرے سے باہر نہ نکلے اور تم نے بھی بقیہ رات لاؤنج میں گزارنی ہے۔ میں فجر کی نماز پڑھ کر تمہارے گھر پہنچ جاؤں گا۔ میرے آنے پر تم نے گھر سے باہر آنا ہے، جو بتایا ہے پڑھتے رہو۔ اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں ایک بڑی مشکل سے بچا دیا، جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے ریسیور رکھ دیا۔ ریحان نجمی فجر کی نماز ادا کرتے ہی شاہ میر کے گھر پہنچ گئے۔ دن روشن ہو رہا تھا، سورج طلوع ہونے کو تھا۔ ریحان نجمی کے گیٹ کھٹکھٹاتے ہی شاہ میر نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ گیٹ کھلتے ہی انہوں نے گھر کے اس طرف کا رخ کیا جہاں ہنڈیا آ کر گری تھی۔ شاہ میر اب ان کے پیچھے تھا۔ وہ تھوڑا آگے بڑھے تو پختہ مٹی کی ہنڈیا اینٹوں کے فرش پر دکھائی دی۔ اس کے کئی ٹکڑے ہو گئے تھے اور اس میں جانے کیا البلا بھرا تھا۔ ریحان نجمی جو گھر میں کچھ پڑھتے ہوئے داخل ہوئے تھے، ہنڈیا کے قریب پہنچ کر اس پر پھونک ماری اور ہنڈیا کے ٹکڑوں کو ایک جگہ سمیٹ دیا۔ شاہ میر پٹرول چاہیے، ریحان نجمی نے کہا۔ میں اپنی گاڑی سے نکال کر لاتا ہوں، شاہ میر بولا۔ شاہ میر نے پائپ کے ذریعے ایک چھوٹے ڈبے میں پٹرول بھر لیا اور ان کے پاس لا کر رکھ دیا۔ ریحان نجمی نے ٹوٹی ہنڈیا اور جو کچھ اس میں بھرا تھا اس پر اچھی طرح پٹرول چھڑک دیا۔ وہ ساتھ کچھ پڑھتے بھی جا رہے تھے۔ پڑھائی کے دوران ہی انہوں نے شاہ میر کو ماچس لانے کا اشارہ کیا۔ شاہ میر آنن فانن کچن سے ماچس لے آیا۔ ریحان نجمی نے ماچس لے کر دیا سلائی جلائی، شاہ میر سے پیچھے ہٹنے کو کہا اور خود بھی تھوڑا پیچھے ہٹ گئے اور جلتی دیا سلائی ہنڈیا پر پھینک دی۔ یکدم آگ بڑک اٹھی اور شعلہ اس قدر بلند ہوا کہ شاہ میر 1 گز اونچے شعلے کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ پھر جس طرح یکدم شعلہ بلند ہوا تھا،
ایسے ہی چند لمحوں میں نیچے آ گیا اور 1 منٹ کے اندر سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا۔ ریحان نجمی نے سکون کا سانس لیا اور شاہ میر کے پاس آ کر بولے، اس جلے ہوئے ملبے کو یہیں دفن کرنا ہے، کس طرح کرو گے؟ میں اینٹوں کا فرش اکھاڑ کر گڑھا کھودے دیتا ہوں، شاہ میر نے جواب دیا۔ یہ خود کرو گے یا مزدور سے کراؤ گے؟ ریحان نجمی نے کچھ سوچ کر کہا۔ خود کروں گا، یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے، شاہ میر پورے اعتماد سے بولا۔ ٹھیک ہے، ریحان نجمی نے گھر کے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ کشمالہ اور نہید کہاں ہیں؟ آپ کی ہدایت کے مطابق میرے کمرے میں، شاہ میر نے بتایا۔ چلو اندر چلو۔ ریحان نجمی لاؤنج میں داخل ہو کر ایک صوفے پر بیٹھ گئے اور بولے، ایک جگ میں پانی لاؤ۔ شاہ میر نے کچن سے پانی لا کر ان کے سامنے پڑی میز پر رکھ دیا۔ انہیں بلاؤ، ریحان نجمی بولا۔ جی اچھا۔ شاہ میر اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر گھمایا لیکن دروازہ نہ کھلا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ شاہ میر نے دروازے پر دستک دی تو وہ چند لمحوں بعد ہی کھل گیا۔ سامنے کشمالہ کھڑی تھی اور اس کے پیچھے ناہید موجود تھی۔ اب پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، ریحان صاحب آ چکے ہیں، تم دونوں باہر آ جاؤ، وہ تمہیں بلا رہے ہیں، شاہ میر نے بتایا۔ ریحان نجمی کا نام سن کر دونوں کے چہروں پر اطمینان اتر آیا اور وہ سروں پر دوپٹہ رکھے لاؤنج میں آ گئے۔ ریحان نجمی نے انہیں دیکھ کر بیٹھنے کا اشارہ کیا، وہ دونوں ان کے سامنے ہی بیٹھ گئیں۔ ریحان نجمی نے جگ میں برے پانی پر دم کیا اور ان سے کہا کہ تینوں ایک ایک گلاس پانی پی لیں۔ نہید جلدی سے اٹھ کر کچن میں گئی اور وہاں سے 3 گلاس لے آئی۔ ریحان نجمی نے ان تینوں گلاسوں میں پانی بھرا، شاہ میر نے دونوں کو پانی دیا اور خود ایک گلاس اٹھا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ بس اب بے فکر ہو جاؤ، اللہ کا شکر ہے کہ بلا ٹل گئی، ریحان نجمی نے ان تینوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ پانی پینے کے بعد وہ دونوں اپنے کمروں میں چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد شاہ میر میز پر خالی گلاس رکھ کر ان کے قریب بیٹھ گیا اور بولا، یہ تو بہت خطرناک حملہ تھا، اس کے پیچھے کون تھا؟ یہ عمل تو رنگا کا ہے، ریحان نجمی نے صاف لفظوں میں بتایا، اور اس کا کروانے والا تابش حمید نامی کوئی شخص ہے۔ تابش حمید؟ شاہ میر اس کا نام سن کر بری طرح چونکا۔ اس حملے کا ہدف کون تھا؟ کشمالہ، لیکن اس سے صرف کشمالہ کو ہی نقصان نہ پہنچا بلکہ اس کی لپیٹ میں گھر میں موجود کوئی بھی شخص آ سکتا تھا۔ ریحان نجمی بولے، یہ تابش حمید کون ہے؟ شاہ میر نے تفصیل سے تابش حمید کے بارے میں بتایا، پھر بولا، اس رنگا نے تو ہم پر قیامت ڈال دی، اس لیے کچھ کریں۔ پریشان مت ہو، دیکھتے جاؤ کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ظلم کی ایک حد ہوتی ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، ریحان نجمی نے اسے تسلی دی۔ فی الحال تو گھر میں موجود اس مصیبت کو دفنانا ہے۔ اس دن ریحان نجمی دوپہر تک شاہ میر کے گھر میں رہے۔ انہوں نے اپنی نگرانی میں ایک گہرا گڑھا کھدوایا اور اس کے اندر اس جلی ہوئی ہنڈیا کا ایک ایک ذرہ خود اپنے ہاتھوں سے ڈالا۔ پھر گڑھا بند کروا کے اس پر اینٹوں کا فرش جما دیا اور اس پر سیمنٹ کروا دیا۔ پھر اس فرش کے نزدیک بیٹھ کر کافی دیر تک پڑھ کر پانی ڈالتے رہے، جب تک مطمئن نہ ہو گئے وہاں سے نہ اٹھے۔ ہنڈیا جب تاریکی کا حصہ بن گئی تو رنگا بولا، چل ظفر بابا، یہ کام تو ختم ہوا، اب دوسرا کیس نمٹاتے ہیں۔ وہ پٹاری کہاں ہے؟ وہ میرے پاس ہے، ظفر نے بڑے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ جا پھر لے آ، میں نورین کے پاس جا رہا ہوں، رنگا نے بولا۔ اس سے پہلے کہ رنگا نورین والے کمرے میں داخل ہوتا، ظفر وہ پٹاری لے آیا جس میں انتہائی زہریلا سنہری سام موجود تھا۔ اندر داخل ہو کر ظفر نے اندر سے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ نورین کی سیدھی آنکھ کی پلکوں میں لرزش ہوئی، اس نے دونوں کو اندر آتے دیکھا۔ ظفر کے ہاتھوں میں پٹاری دیکھ کر وہ الجھن کا شکار ہو گئی۔ اس نے کچھ بولنا چاہا لیکن بول نہ سکی۔ بیڈ کے نزدیک آ کر رنگا نے ظفر کے ہاتھ سے پٹاری لے لی اور نورین سے مخاطب ہو کر بولا، میں جانتا ہوں کہ تجھے مجھ سے ہمیشہ سے نفرت ہے، میں نے اپنے علم کے زور پر تجھ پر قبضہ جما لیا تھا، لیکن تو یہ بھول گئی کہ میں نے تجھے نوکرانی کے بجائے رانیوں کی طرح رکھا۔ یہ ظفر بابا گواہ ہے کہ میں نے تیرے عیش و آرام میں کبھی کوئی کمی نہ ہونے دی، اس کے باوجود تو میری دل سے نہ ہو سکی، تیری نفرت برقرار رہی، تو اس حالت میں بھی مجھے گالیوں سے نوازتی رہی۔ یہ احسان فراموشی کی انتہا ہے، اب مجھے بھی تجھ سے نفرت ہو گئی ہے۔ میں نے تیرے لیے ایک خاص سام منگوایا ہے، یہ ایک بار کاٹ لے تو اس کا ڈسا پانی بھی نہیں مانگتا۔ چل اب شروع ہو جا۔ رنگا اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کے چپ ہوتے ہی نورین گالیاں دینا شروع کر دے گی، لیکن خلاف توقع نورین خاموش رہی۔ اس کی سیدھی آنکھ کی پلکوں پر ایک آنسو نمودار ہوا۔ یہ آنسو ندامت کا نہ تھا بلکہ شکرانے کا تھا کہ اس کی موت آسان ہو رہی تھی۔ زندگی اور موت کے درمیان اب چند لمحوں کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ اب بولتی کیوں نہیں؟ دیکھ، میں اب تیری موت بن کر کھڑا ہوں، چند لمحوں بعد تو جینا بھول جائے گی، میں تجھے چانس دے رہا ہوں، جلدی کر، مجھے گالیاں دے کر اپنے دل کی بڑاس نکال لے۔ اوے بول، کچھ تو بول، یہ کہہ کر رنگا نے جھک کر اپنا چہرہ اس کے نزدیک کر دیا۔ اب دینا گالیاں مجھے، دیتی کیوں نہیں؟ نورین کے ٹیڑھے منہ میں یکا یک جنبش ہوئی۔ اس نے انتہائی نفرت سے اپنے ہونٹ سکیڑے اور پھر جو کچھ ہوا انتہائی غیر متوقع تھا۔
رنگا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایسا کر گزرے گی، لیکن وہ کر گزری تھی۔ نورین نے رنگا کے منہ پر تھوک دیا تھا۔ اس حرکت نے رنگا کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ وہ سیدھا ہوا، قمیض کے دامن سے اپنا چہرہ صاف کیا، زبان سام کی طرح لپ لپائی اور اپنا ہاتھ ظفر کی طرف بڑھایا۔ لا! ظفر نے فوری طور پر پٹاری رنگا کے ہاتھ پر رکھ دی۔ رنگا نے وہ پٹاری نورین کے سینے پر رکھ کر اسے تھوڑا سا کھولا۔ پٹاری میں بند سانپ نے فوراً اپنا منہ نکالا اور سر سراتا ہوا نورین کے چہرے کی طرف بڑھا۔ ابھی وہ آدھا پٹاری اور آدھا باہر تھا کہ اس نے نورین کی گردن میں اپنے دانت گاڑ دیے۔ پھر اس نے جلدی جلدی کئی جگہ کاٹا۔ جب رنگا مطمئن ہو گیا کہ سنہری سانپ نے اپنے زہر کی پوری پوٹلی نورین کے جسم میں اتار دی ہے، تو اس نے بڑی مہارت سے سانپ کا منہ دبوچ کر اسے پٹاری میں بند کر دیا اور پٹاری ظفر کے ہاتھ میں تھما کر غصے میں برا کمرے سے نکل گیا۔ رنگا کے جانے کے بعد ظفر نے نورین پر ایک نظر ڈالی۔ وہ بے سود سی پڑی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ نورین کو زندہ حالت میں وہ آخری بار دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ نورین تھی جس نے ظفر کو ٹوٹ کر چاہا تھا۔ ظفر کو بھی اس سے لگاؤ تھا۔ نورین بلا شبہ ایک دلکش لڑکی تھی، لیکن مفلوج ہونے کے بعد اس کا حسن مٹی میں مل گیا تھا۔ ظفر نے اس کے چہرے کی طرف دیکھنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ اتنی بدشکل ہو گئی تھی کہ اس کی طرف دیکھا ہی نہیں جاتا تھا۔ اگرچہ اس وقت آخری دیدار تھا، لیکن اس نے ایک نظر ڈالنے کے بعد دوسری نظر ڈالنا وقت کا ضیاع جانا تھا۔ ظفر نے رنگا کے باہر نکلتے ہی پٹاری کو مضبوطی سے تھاما اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر آ کر اس نے دروازہ بند کر دیا، لیکن لاک نہ کیا۔ وہ پٹاری ہاتھ میں لیے رنگا کے کمرے کی طرف بڑھا تاکہ نورین کے سلسلے میں کوئی ہدایت لے سکے، لیکن جب اس نے دروازے پر ہاتھ رکھا تو اسے اندر سے بند پایا۔ اس نے دروازے پر دستک دینا مناسب نہ سمجھا اور پٹاری لیے وہ بڑے کمرے میں آ گیا اور بستر پر لیٹتے ہی گہری نیند میں چلا گیا۔ ادھر رنگا بھی اپنی انتقامی کارروائی سے مطمئن ہو کر پاؤں پسارے نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ دونوں اس بات سے بے خبر تھے کہ صبح کس قیامت سے گزرنے والے ہیں۔ شامیر صبح ناشتے کے بعد لاؤنج میں بیٹھا اخبار دیکھ رہا تھا۔ اسے اخبار پڑھنے کی بچپن سے عادت تھی۔ وہ جب تک 2-3 اخبار نہ پڑھ لیتا چین نہ پاتا۔ اخبار پڑھتے دیکھ کر کشمالہ بھی اس کے پاس آ بیٹھتی تھی۔ اسے فلم ایڈیشن اور خواتین کے صفحات میں دلچسپی تھی۔ وہ اخبار پڑھتی اس وقت تھی جب کچن میں کوئی کام نہ ہوتا۔ اخبارات کیونکہ دن بھر لاؤنج میں ہی پڑے رہتے تھے، اس لیے وہ آرام سے کسی بھی وقت دیکھ لیا کرتی تھی۔ وہ کچن سے فارغ ہو کر آئی تو شامیر کو لاؤنج میں اخبارات کے ساتھ گم پایا۔ وہ چند لمحے شامیر کو محبت پاش نظروں سے دیکھتی رہی۔ شامیر اس وقت اپنے کسی پسندیدہ کالم نگار کا کالم پڑھنے میں محو تھا۔ اسے کشمالہ کی آمد کا احساس تو ہو گیا، لیکن وہ یہ نہ جان سکا کہ کشمالہ اسے خاص نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ اس نے سوچا کہ وہ اخبار پڑھنے آئی ہے، میز پر پڑے اخبارات میں سے اپنی پسند کا صفحہ اٹھا کر صوفے پر بیٹھ جائے گی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اس نے اخبارات کو چھوا تک نہیں۔ تب شامیر نے اچانک اخبار سے نظر اٹھائی اور سامنے کھڑی کشمالہ کو دیکھا۔ دونوں کی نظریں چار ہوئیں تو کشمالہ نے مسکرا کر بڑے معنی خیز انداز میں اسے دیکھا۔ اوئے کشمی، کیا ہوا؟ شامیر بولا۔ کیوں گور رہی ہو؟ شوہر کو نظر بر کر دیکھنا گناہ ہے کیا؟ کشمالہ اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ اور نہیں یار، آپ چاہے شوہر کو بالٹی بھر کے دیکھو، شامیر نے اس کی طرف گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اس تاڑنے کی کوئی وجہ بھی ہوگی، بس آپ اخبار پڑھتے ہوئے اچھے لگ رہے تھے۔ اور یار، یہ اخبار تو میں روز ہی پڑھتا ہوں، ہماری بیوی کبھی اس طرح نچھاور تو نہیں ہوئی؟ شامیر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میرے پاس ایک زبردست خبر ہے، ایسی خبر جو آپ کو ان اخبارات میں نہیں ملے گی۔ چلو پھر کل سے سارے اخبارات بند، کل سے میں تمہیں پڑھا کروں گا۔ شامیر نے چمکتی آنکھوں سے کشمالہ کو دیکھا۔ اوئے آدمی بن جاؤ، میں کوئی اخبار نہیں ہوں، کشمالہ بولی۔ پر خبر تو لائی ہو، شامیر بولا۔ اچھا اب بہت ہو گیا، جلدی سے بتا بھی دو، بوجھو تو جانوں، کشمالہ نے الجھایا۔ لو اب وہ خبر پہلی بن گئی، یہ ڈرامے بازی چھوڑو، جلدی بولو۔ اچھا چلو سنو، کشمالہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر بولی۔ شامیر ہماتن گوش ہو گیا۔ چند لمحے گزرنے کے بعد بھی کشمالہ کے لب نہیں کھلے۔ شامیر کو یوں محسوس ہوا جیسے کشمالہ رو رہی ہے۔ اس نے فوراً کندھے سے اس کا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں واقعی آنسو بھرے تھے۔ کشمالہ نے آنسو بھری آنکھوں سے شامیر کو دیکھا اور شرما کر بولی، مجھ سے نہیں بولا جا رہا۔ اچھا یہ بتاؤ، میں باپ بننے والا ہوں یا تم ماں بننے والی ہو؟ شامیر شرارت سے بولا۔ ہم دونوں، کشمالہ جلدی سے بولی۔ جواب میں شامیر نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا، پھر خوشی سے بولا، واہ کیا خبر سنائی ہے، جی چاہتا ہے کہ تمہیں سونے میں تول دوں۔ اس سے قبل کہ کشمالہ کا جواب دیتی ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ کشمالہ نے ریسیور اٹھایا اور ہیلو کہا۔ ہیلو کے جواب میں جو خبر سنائی گئی اسے سن کر کشمالہ کے منہ سے بے اختیار نکلا، اوہ۔ اس طرف فون پر کشمالہ کی حالہ فرزانہ تھی۔ انہوں نے روتے ہوئے بتایا کہ تابش کا روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا ہے۔ فون کا ریسیور رکھ کر جب ہنستی مسکراتی کشمالہ شامیر کی طرف مڑی تو اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھا چکی تھی۔ شامیر نے اس کے چہرے کا رنگ بدلتا دیکھ کر پوچھا، کس کا فون تھا؟ فرزانہ حالہ کا، کشمالہ نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔
کیا ہوا انہیں؟ شامیر نے استفسار کیا۔ تابش اب اس دنیا میں نہیں رہا، وہ موٹر سائیکل سمیت ٹرک کے نیچے آ گیا۔ کشمالہ سرد لہجے میں بولی، اسے کہتے ہیں مکافات عمل۔ آپ کسی کو مارنے پر تلے ہوں، اس کے لیے گڑھا کھود رہے ہوں، یہ جاننے بغیر کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے۔ تمہیں میں یہ بات بتا چکا ہوں کہ تابش نے تمہیں مارنے کی پوری کوشش کی تھی۔ اس نے ایک اعلی علم والے سے ایسا عمل کروایا تھا کہ تمہارا زندہ رہنا ممکن نہ تھا۔ تمہارے ساتھ کوئی اور بھی لپیٹ میں آتا، وہ تو بلا ہو ریحان نجمی صاحب کا۔ انہوں نے بر وقت اس خطرناک عمل کا توڑ کر لیا۔ اللہ کے کرم سے ہم بچ گئے، لیکن وہ نہ بچ سکا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اللہ جسے مارنا چاہے اسے کوئی نہیں بچا سکتا، اور جسے بچانا چاہے اسے کوئی مار نہیں سکتا۔ اللہ قادر مطلق ہے۔ شامیر اخبارات سمیٹ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ٹیلی فون کے پاس کھڑی کشمالہ کو اپنے بازوؤں میں سمیٹا اور چند لمحوں بعد اسے لے کر بیڈ روم کی طرف بڑھنے لگا۔ شام کے ڈستے ہی نورین کو شدید تکلیف کا احساس ہوا۔ اس کا سر گھومنے لگا۔ کمرے میں روشنی ہونے کے باوجود اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے بہت اونچائی سے کھائی میں گرا دیا ہو اور وہ تیزی سے نیچے گرتی جا رہی ہو۔ اس کے بعد وہ ہر احساس سے عاری ہو گئی، اس پر غشی طاری ہو گئی تھی۔ پھر جانے کتنی دیر بعد اس کی آنکھ کھلی۔ پہلے تو اس کی یہی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کہاں ہے۔ کمرے میں لائٹ روشن تھی۔ اس نے آنکھ اٹھا کر چھت کی طرف دیکھا، پھر دائیں بائیں دیکھا، تب اسے یہ کمرہ دیکھا بالا محسوس ہوا۔ اس نے سامنے دیکھا، دروازہ بند تھا۔ یکدم اس پر عجب انکشاف ہوا۔ اس کی بائیں آنکھ سوجن کی وجہ سے بالکل بند تھی اور دائیں آنکھ اتنی کھلی تھی کہ بمشکل اسے اپنے سامنے کی چیز نظر آتی تھی۔ لیکن اب اس کی دونوں آنکھیں پوری طرح کھلی تھی اور وہ دائیں بائیں اوپر نیچے بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ کس کمرے میں ہے۔ وہ بالکل سیدھی لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ پہلو میں تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے ہاتھ مفلوج ہو چکے ہیں، وہ انہیں جنبش نہیں دے سکتی۔ لیکن اچانک کیا ہوا کہ اس کا سیدھا ہاتھ حرکت میں آ گیا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اپنے سینے پر رکھا، پھر سر کو چھوا، انگلیوں کو جنبش دے کر اپنے بالوں کو چھوا۔ اسے خوشگوار حیرت ہوئی کہ ہاتھ باقاعدہ حرکت کر رہا تھا۔ پھر اس نے اپنے بائیں ہاتھ کو جنبش دی، وہ بھی حرکت میں تھا۔ ایک خوشی کی لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ اس نے اپنی دونوں ٹانگیں بیک وقت سکیڑی۔ دونوں ٹانگوں نے اس کی خواہش کے مطابق حرکت کی۔ بس پھر کیا تھا، وہ خوشی سے پاگل ہو گئی۔ کسی چھوٹے بچے کی طرح اپنے ہاتھ پاؤں تیزی سے چلانے لگی۔ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، بابا بابا۔ تب اسے جانفراں احساس ہوا کہ وہ نہ صرف اپنے ہاتھ پاؤں کو جنبش دے سکتی ہے بلکہ صاف بول بھی سکتی ہے۔ اب وہ مفلوج نہیں تھی، اس کی آنکھیں پوری کھلی تھی۔ وہ ہاتھ پاؤں کو اپنی مرضی سے حرکت دے سکتی تھی۔ تب پھر وہ اٹھ کر بیٹھ بھی سکتی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو ایک لمحہ بھی اٹھنے میں نہیں لگا۔ وہ بڑی تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اٹھ کر بیٹھتے ہی اس نے کھڑے ہونے میں دیر نہ کی۔ اپنے قدموں پر کھڑے ہوتے ہی اس نے خوشی سے ناچنا شروع کر دیا۔ یہ ایک ایسی خوشی تھی جس کا کوئی نعم البدل نہ تھا۔ خوشی سے سرشار ناچتے ناچتے اس کی نظر دیوار گیر آئینے پر پڑی۔ وہ فوراً ہی آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس آئینے میں اس کا پورا عکس نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر نظر ڈالی۔ اس کی آنکھیں کھل چکی تھیں، منہ سیدھا ہو گیا تھا، ہاتھ پاؤں میں حرکت تھی۔ یہ جو کچھ ہوا تھا معجزہ تھا، کرشمہ تھا، زہر تریاق ثابت ہوا تھا۔ رنگا نے تو اس کی جان لینے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن وہ اوپر والے کے کرم سے بچ گئی تھی۔ وہ کچھ سوچ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ فوراً کھل گیا، وہ باہر سے بند نہ تھا۔ کمرے سے نکل کر اس نے پورے گھر کا چکر لگایا، سب بے خبر سوئے ہوئے تھے۔ تب اس نے ایک فیصلہ کیا اور تیزی سے اس پر عمل پیرا ہو گئی۔ 10 منٹ کے اندر اس نے رنگا کے کمرے سے نقد رقم سمیٹ لی۔ وہ جانتی تھی کہ ظفر چابیوں کا گچھا کہاں رکھتا ہے۔ نقد رقم کے ساتھ اس نے اپنی ضرورت کی چیزیں اٹھا لی۔ اس نے احتیاط سے باہر کا گیٹ کھولا، واپس بڑے کمرے میں آئی۔ ظفر قالین پر بے خبر سو رہا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس کو اس نے ٹوٹ کر چاہا تھا، لیکن اس نے اس کے ساتھ دغا کی تھی۔ اس کا چہرہ بگڑتے ہی اس نے منہ پھیر لیا تھا اور اسے فلاحی ادارے میں دھکیل دیا تھا۔ بے اختیار اس کا جی چاہا کہ اس کے منہ پر نفرت سے تھوک دے، لیکن وہ ایسا کر نہ سکی۔ اس نے آخری بار اس کے چہرے پر نظر ڈالی اور پھر تیزی سے ریان بسیرا کے گیٹ سے نکل گئی۔ صبح کی ہوا چل رہی تھی۔ گلی سے باہر نکلتے ہی اسے رکشہ مل گیا۔ جب وہ اپنے علاقے میں پہنچی تو کافی روشنی پھیل چکی تھی۔ اس نے خالہ نسیمہ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا تو خالہ نسیمہ کے بجائے کسی اور کو دروازے پر دیکھ کر وہ یکدم پیچھے ہٹ گئی۔ صبح جب ظفر مشتاق کی آنکھ کھلی تو گھر میں ایک قیامت اس کی منتظر تھی۔ آنکھ کھلتے ہی اس نے نورین کے کمرے کا رخ کیا۔ اسے یاد تھا کہ شام سے ڈسوانے کے بعد رنگا غصے سے کھولتا کمرے سے باہر چلا گیا تھا، کیونکہ نورین نے نفرت سے اس کے منہ پر تھوک دیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد ظفر ہاتھ میں پٹاری پکڑے کمرے سے نکلا تھا۔ اس نے دروازہ ضرور بند کیا تھا، لیکن اسے باہر سے مقفل نہیں کیا تھا۔ اب ظفر نورین کا حال دیکھنا چاہتا تھا کہ شام کے کاٹنے کے بعد اس کی کیا حالت ہوئی تھی۔ جب وہ کمرے کے نزدیک پہنچا تو اسے دروازہ بالکل چوپٹ کھلا نظر آیا۔
اسے حیرت تو ہوئی، لیکن پھر یہ سوچ کر اس نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ کہیں گلابو نورین کی دیکھ بھال میں مشغول نہ ہو گئی ہو۔ لیکن جب ظفر کمرے میں داخل ہوا تو اسے کمرے میں کوئی نظر نہ آیا، حتیٰ کہ بیڈ بھی خالی تھا۔ بیڈ خالی دیکھ کر اس کی سٹی گم ہو گئی۔ یہ نورین کہاں گئی؟ کہیں رنگا تو اسے اپنے کمرے میں اٹھا کر نہیں لے گیا؟ پھر اسے خیال آیا کہ رنگا تو سخت غصے میں کمرے سے نکلا تھا، پھر وہ لاش کو اپنے کمرے میں لے جا کر کیا کرے گا؟ وہ تیزی سے کمرے سے نکلا۔ جب رنگا کے کمرے کی طرف جا رہا تھا تو اس نے مین گیٹ کھلا پایا۔ ایک اور حیرت کا جھٹکا لگا، یہ مین گیٹ کس نے کھولا؟ گھر کی چابیوں کا گچھا اس کے پاس ہوتا تھا اور وہ گچھے کو خفیہ جگہ رکھتا تھا۔ وہ تیزی سے گیٹ کی طرف بڑھا۔ چوتھائی گیٹ کھلا ہوا تھا اور تالے میں چابیوں کا گچھا موجود تھا۔ اس نے گیٹ سے باہر نکل کر دیکھا، گلی خالی پڑی تھی۔ اس نے اندر آ کر گیٹ بند کیا، تالا بند کر کے چابیوں کا گچھا اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کوٹھری نما کمرے کی طرف بھاگا جس میں گلابو اور اسلم سوتے تھے۔ اس نے سوچا کہ کہیں وہ دونوں تو ہاتھ نہیں دکھا گئے۔ ان کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور وہ دونوں بے خبر سو رہے تھے۔ یہ ایک اور حیرت کا جھٹکا تھا۔ گھر کے ملازم گھر میں موجود تھے۔ پھر اس نے رنگا کے کمرے کی طرف دوڑ لگائی۔ اس کے کمرے کا دروازہ بند نہ تھا۔ وہ آگے بڑھا تو رنگا اسے سامنے بیڈ پر لیٹا نظر آیا۔ وہ سو رہا تھا۔ کمرے میں اس کے علاوہ کوئی نہ تھا، البتہ اس کی الماری کے پٹ ضرور کھلے ہوئے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر واش روم کا دروازہ چیک کیا، وہ اندر سے بند نہ تھا۔ واش روم میں کوئی نہ تھا، وہ خالی پڑا تھا۔ اس نے احتیاطاً کچن میں بھی جھانک لیا، وہاں کوئی نہ تھا۔ اب جو صورتحال قیامت بن کر ابھری تھی وہ نورین کی غیر موجودگی تھی۔ وہ کہاں جا سکتی تھی؟ ایک تو وہ معذور تھی، پھر انتہائی زہریلے سام کے ڈسنے کے بعد اس کی زندگی کی کوئی ضمانت نہ تھی۔ کیا کوئی اس کی لاش اٹھا کر لے گیا؟ لیکن اس کی لاش سے بھلا کسی کو کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ اس کا تو یہاں کوئی نہ تھا۔ ایک باپ تھا جو کب کا ایک کم عمر لڑکی کو دلہن بنا کر اپنے آبائی گاؤں سدھار چکا تھا۔ ظفر نے پھر تیزی سے پورا گھر چھان مارا، سارے واش روم چیک کر لیے، گھر کا ہر کونا کھدرا دیکھ ڈالا، لیکن نورین کا کوئی سراغ نہ ملا۔ تب پریشان ہو کر اس نے دوبارہ رنگا کے کمرے کا رخ کیا۔ رنگا ابھی تک بے خبر سو رہا تھا۔ رنگا جی، رنگا جی۔ ظفر نے رنگا کے سرہانے جھک کر قدرے زور سے آواز لگائی۔ اس کی گھبرائی ہوئی آواز پر رنگا کی فوراً آنکھ کھل گئی۔ اس نے ظفر کو سرہانے کھڑے دیکھا تو وہ پریشان ہو کر بولا، ظفر بابا کیا ہوا؟ گرو جی بری خبر ہے، ظفر سیدھا ہو کر کھڑا ہوتے ہوئے بولا۔ رنگا فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا اور بولا، او یار جلدی بول، نورین اپنے کمرے میں نہیں ہے۔ ظفر نے خبر سنائی۔ رنگا نے اس انہونی خبر کو سن کر غور سے ظفر کا چہرہ دیکھا اور بولا، تو نے نشہ کرنا کب سے شروع کر دیا؟ رنگا جی میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے پورا گھر چھان مارا ہے، نورین کا کہیں پتہ نہیں۔ ظفر نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی۔ رنگا جی گھر کا گیٹ بھی کھلا ہوا ہے، گلابو اور اسلم کہاں ہیں؟ رنگا نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ وہ دونوں اپنے کمرے میں پڑے سو رہے ہیں، ظفر نے اس کے پیچھے چلتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا، چلتے چلتے رنگا اچانک رک گیا۔ اس کی نظریں اپنی الماری پر پڑی جس کا ایک پٹ کھلا ہوا تھا۔ وہ الماری کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، میری الماری کس نے کھولی؟ مجھے نہیں معلوم، ظفر نے کہا۔ رنگا کی نظر سب سے پہلے الماری میں موجود سیف پر پڑی۔ اس کا پٹ کھلا تھا اور پورا سیف خالی تھا۔ نقد رقم کے ساتھ لاکھوں کے زیورات غائب تھے۔ نورین کے کپڑے موجود نہ تھے۔ ایک چھوٹا سوٹ کیس بھی غائب تھا۔ یار یہ کیا چکر ہے؟ رنگا نے ظفر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ نورین ہی غائب نہیں، اس کے ساتھ اور بھی بہت کچھ غائب ہے۔ میں اپنے پاس موجود رقم بھی چیک کرتا ہوں، ظفر بولا۔ ہاں یار جلدی چیک کر، رنگا نے الماری کی ہر چیز کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے کہا۔ ظفر تیزی سے بڑے کمرے کی طرف بھاگا۔ اس نے اپنی الماری کا خفیہ خانہ چیک کیا، وہاں رقم موجود تھی۔ اس نے فوراً واپس آ کر بتایا، رنگا جی میرے خفیہ خانے میں رقم موجود ہے، اس خانے کا میرے سوا کسی اور کو پتہ نہیں ہے، اس لیے رقم محفوظ رہی۔ رنگا اپنے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے بولا، میں نے کبھی الماری کو تالا لگایا ہی نہیں، سب کچھ کھلا تھا، لیکن میرے کمرے میں نورین کے سوا کسی اور کا گزر نہ تھا، تو کیا نورین کی لاش کے ساتھ کوئی رقم اور زیورات بھی لے گیا؟ رنگا جی نورین کے کپڑے بھی تو نہیں ہیں، ظفر نے یاد دلایا، 7 سوٹ کیس بھی غائب ہے۔ کوئی بات سمجھ میں آنے والی نہیں، رنگا نے نورین کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ سامنے ہی بیڈ تھا جو اس وقت خالی تھا۔ رنگا نے بغور بیڈ کا جائزہ لیا، وہ سب کچھ یاد کیا جو اس نے دیکھا اور سنا تھا۔ یہاں کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے کسی قسم کا سراغ ملتا۔ پھر رنگا نے ظفر کے ساتھ پورے گھر کا جائزہ لیا، لیکن کہیں سے کوئی ایسی چیز ہاتھ نہ لگی جس سے اس حیرت انگیز واقعہ پر روشنی پڑتی۔ یار وہ ناگ کہاں ہے؟ رنگا نے اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ وہ میرے پاس ہے، ظفر نے بتایا۔ جا لے کر آ اسے، رنگا نے کچھ سوچتے ہوئے حکم دیا۔ ظفر بڑے کمرے میں پہنچا تو گلابو چھوٹے کمرے سے باہر آ رہی تھی، اس کے پیچھے اسلم تھا۔ صاحب جی ناشتے کا بتائیں کیا کرنا ہے؟ گلابو نے ظفر پر نظر پڑتے ہی پوچھا۔ تم کچن میں چلو، دودھ گرم کرو، میں آ کر بتاتا ہوں، ظفر نے کہا۔ صاحب جی بازار سے کچھ منگانا تو نہیں؟ اسلم نے پوچھا۔ تم کچن میں جا کر گلابو سے پوچھو، میں وہاں آتا ہوں، ظفر نے کہا۔ یہ سنتے ہی اسلم نے فوراً کچن کا رخ کیا۔ گلابو پہلے ہی کچن میں جا چکی تھی۔
ظفر کو ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ وہ دونوں سے پوچھے کہ انہوں نے کسی کو گھر کے اندر آتے یا باہر جاتے تو نہیں دیکھا۔ پھر وہ یہ سوچ کر رک گیا کہ انہوں نے کسی کو آتے جاتے دیکھا ہوتا تو وہ فوراً آ کر اسے بتاتے۔ پھر وہ دونوں جلد سونے کے عادی تھے، جبکہ وہ اور رنگا رات کو کافی دیر تک مصروف کار رہے تھے۔ اس نے تیزی سے کمرے میں موجود پٹاری اٹھائی جس میں وہ سنہری انتہائی زہریلا سام بند تھا اور رنگا کے ہاتھ میں تھما دی۔ رنگا نے پٹاری کو بیڈ پر رکھا اور اس کا ذرا سا ڈھکن اٹھا کر اس کے اندر جھانک کر دیکھا۔ ڈھکن کھلتے ہی سام کا کھلی جگہ پر پھن مارنا لازمی تھا، لیکن اندر کوئی حرکت نظر نہ آئی۔ رنگا نے پٹاری اٹھا کر اسے حرکت دی اور اس بار ڈھکن کچھ زیادہ کھولا، اتنا کہ سام کا پھن باہر آ سکے۔ پٹاری ہلانے کے باوجود سام میں کوئی حرکت ہوئی اور نہ اس کا پھن باہر آیا۔ اوے ظفر، لگتا ہے سام مر گیا، رنگا نے فکر مند ہو کر کہا۔ مر گیا؟ رنگا جی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ظفر بولا۔ تب رنگا نے پٹاری کا چوتھائی ڈھکن اٹھا دیا اور مستعد ہو کر بیٹھ گیا۔ اگر سام تیزی سے باہر نکلے تو اس پر قابو پایا جا سکے، لیکن سام میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ رنگا نے پٹاری میں موجود سام کو بغور دیکھا اور پھر پٹاری کا پورا ڈھکن کھول دیا۔ سنہری سام پٹاری میں بے حس و حرکت پڑا تھا، وہ مر چکا تھا۔ نورین دروازے پر جسے دیکھ کر یکدم پیچھے ہٹی تھی، وہ کوئی اور نہیں اس کا باپ تھا، فضلو۔ فضلو نے جب نورین کو دروازے پر دیکھا تو اسے سخت حیرت ہوئی۔ اصل میں دونوں ہی ایک دوسرے کو غیر متوقع دیکھ کر خوشی سے سرشار ہو گئے۔ بابا تو؟ نورین اس سے بے اختیار لپٹ گئی۔ بابا فضلو نے اسے اپنی باہوں کی پناہ میں سمیٹ لیا۔ نورین کتنی ہی دیر اس سے لپٹی سسک سسک کر روتی رہی۔ بابا فضلو بھی اسے اپنی آنسوں بھری آنکھوں سے بازوؤں میں لیے کھڑا رہا۔ تب خالہ نسیمہ آگے بڑھی۔ اس نے نورین کو الگ کیا تو وہ اس سے لپٹ گئی۔ خالہ نسیمہ اسے اپنی باہوں میں لیے اندر آ گئی۔ اس نے اسے چارپائی پر بٹھایا اور پانی پلایا۔ بابا، تو نے مجھ پر بڑا ظلم کیا، تو اتنا کٹھور ہو گیا کہ مجھ سے مل کر بھی نہیں گیا، نورین نے شکوہ کیا۔ تو نے اپنے عیش کی خاطر بیٹی کو بھی بلا دیا۔ ہاں نورین، مجھ سے بھول ہوئی، میری آنکھوں پر پیسوں کی پٹی بن گئی تھی۔ کہاں گیا وہ پیسہ؟ نورین نے پوچھا۔ وہ جرنا لے گئی، وہ سب کچھ لے گئی، مجھے کنگال کر گئی، فضلو افسردگی سے بولا۔ کون جرنا؟ نورین نے سوال کیا۔ اسے میں نے تگڑی رقم دے کر خریدا تھا اور اس سے نکاح کر کے گاؤں لے گیا تھا، اس نے بتایا۔ یہاں کا مکان بھی بیچ گیا۔ اتنا نہ سوچا کہ بیٹی بے آسرا ہوئی تو کہاں جائے گی۔ ظفر بابو کا یہی مشورہ تھا کہ میں شہر چھوڑ کر چلا جاؤں، بابا فضلو نے بتایا، تاکہ میرا کوئی آسرا نہ رہے اور میں اس کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاؤں، نورین نے کہا۔ ہاں یہی سوچا ہوگا، بابا فضلو بولا، لیکن ایسا ہو نہ سکا۔ میں ساری زنجیریں توڑ کر اس عقوبت خانے سے نکل آئی، نورین نے پرجوش لہجے میں کہا۔ بابا بتا، جرنا کہاں ہے؟ وہ گاؤں کے ایک لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی اور گھر میں جو کچھ تھا ساتھ لے گئی، مجھے کنگال کر گئی، بابا فضلو کے لہجے میں دکھ تھا۔ پھر لٹ کر یہاں کیوں آیا؟ یہاں کون تھا تیرا؟ نورین دکھ سے بولی۔ میری بیٹی تھی یہاں، اس سے ملنے آیا تھا، فضلو نے بتایا۔ بابا جاتے ہوئے تجھے بیٹی یاد نہ آئی؟ نورین تیکھے لہجے میں بولی۔ اچھا نورین، بس اب چپ ہو جا، غلطی بندے سے ہی ہوتی ہے، ہو گئی، خالہ نسیمہ نے پہلی مرتبہ مداخلت کی۔ وہ دونوں کی باتیں سنتے ہوئے ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ وہ بولی، چلو آؤ دونوں ناشتہ کر لو، باتیں پھر کر لینا۔ موسی تو بہت اچھی ہے، نورین اٹھ کر اس کے گلے سے لگ گئی، اتنی جلدی تو نے ناشتہ بھی بنا لیا؟ ناشتے کے دوران نورین نے رین بسیرا میں اس پر جو بیتی تھی محسرن کہہ سنائی۔ اس نے ہر بات بتائی، لیکن یہ نہ بتایا کہ وہ رین بسیرا سے کیا کچھ لے کر آئی ہے۔ ایسا اس نے احتیاطاً کیا تھا، وہ خالہ نسیمہ کے سامنے اپنا کچا چٹھا نہیں کھولنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ رین بسیرا سے نکلتے ہی اس کی تلاش شروع ہو گئی ہوگی۔ یہ بات تو کسی کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی تھی کہ سام کا زہر اس کے لیے تریاق ثابت ہوا تھا۔ ایک اندیشہ اس کے دل میں تھا کہ اگر کسی نے اسے گھر سے نکلتے اور رکشہ میں بیٹھتے دیکھ لیا ہوگا تو وہ ضرور ظفر کو بتا دے گا اور ظفر فوراً ادھر کا رخ کرے گا۔ لہٰذا نورین چاہتی تھی کہ بابا فضلو کو لے کر جس قدر جلد ہو سکے یہاں سے نکل جائے۔ تب اس نے ناشتہ کرتے ہوئے بابا فضلو سے کہا، چل بابا باغ، کہاں جاؤ گے؟ خالہ نسیمہ نے پوچھا۔ گاؤں جائیں گے، نورین نے جواب دیا۔ پھر اس نے خالہ نسیمہ کے گلے میں بانہیں ڈال کر کہا، موسی اگر مجھے یہاں کوئی ڈھونڈتا ہوا آئے تو کچھ نہ بتانا، تو بے فکر ہو جا، میں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ خالہ نسیمہ نے اسے یقین دلایا۔ نورین نے چلتے ہوئے خالہ نسیمہ کو چند بڑے نوٹ تھمائے اور بابا فضلو سے بولی، چل بابا باغ۔ شاہ میر کو رنگا پر سخت غصہ تھا، اس خبیث ساحر نے اس پر قیامت ڈالی تھی۔ وہ حملے پر حملے کیے جا رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ریحان نجمی کچھ کرے۔ اگرچہ ریحان نجمی نے شاہ میر کو بہت کچھ سکھا دیا تھا، لیکن اس کے باوجود رنگا جیسے قالع علم کے ماہر شخص کے مقابل نہیں آ سکتا تھا۔ ابھی وہ شاگرد ہی تھا، استاد نہیں بنا تھا۔ وہ غصہ کر سکتا تھا، اپنی جگہ بیٹھا تل ملا سکتا تھا، لیکن رنگا کی گردن نہیں مروڑ سکتا تھا۔ اتنی طاقت اس میں نہیں تھی، اور جن میں طاقت تھی وہ کہتے تھے، پریشان مت ہو، دیکھتے جاؤ۔ پتہ نہیں وہ کس چیز کا انتظار کر رہے تھے۔
بہرحال یہ بات بھی اپنی جگہ ٹھوس حقیقت رکھتی تھی کہ ریحان نجمی کی وجہ سے ہی اس کے گھر کے مکین محفوظ تھے۔ ریحان نجمی سر پر نہ ہوتے تو کشمالہ کا جانے اب تک کیا حشر ہو چکا ہوتا۔ ریحان نجمی اپنے حساب کتاب سے چل رہے تھے، جبکہ شاہ میر انہیں اپنے حساب سے چلانا چاہتا تھا کہ جو ہونا ہے فوراً ہو جائے، جلدی ہو جائے۔ دشمن وار پر وار کیے جا رہا تھا اور ریحان نجمی دفاع کیے جا رہے تھے، جبکہ اس کے خیال کے مطابق دشمن پر حملہ کر کے اسے نیست و نابود کر دینا چاہیے تھا۔ پھر رنگا کے ہنڈیا وار نے بلا آخر انہیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ برداشت کی حد ختم ہونے لگی، صبر کا دامن چھوٹنے کو ہوا۔ شاہ میر کی بے تابی نے انہیں مہمیز دی تو ریحان نجمی نے اپنے دل میں ٹھان لی۔ وہ بڑبولے نہ تھے، ایک ٹھنڈے مزاج کے انتہائی گہرے شخص تھے۔ انہوں نے طے کر لیا کہ اب میدان میں اترنا ہوگا۔ ایک دن وہ صبح ہی صبح شاہ میر کو اطلاع دیے بنا اس کے گھر آ پہنچے۔ شاہ میر نہا دھو کر ابھی ناشتے کی میز پر آیا ہی تھا کہ گھر کی گھنٹی بجی۔ یار اس وقت کون آ گیا؟ شاہ میر زور سے بولتا ہوا مین گیٹ کی طرف بڑھا۔ میں دیکھ لوں؟ کشمالہ نے کچن سے آواز لگائی۔ میں اب اٹھ گیا ہوں، دیکھ لیتا ہوں، آپ ذرا پراٹھے پر نظر رکھیں، جل نہ جائے۔ شاہ میر اس کو چھیڑتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس نے یہ پوچھے بغیر ہی گیٹ کھول دیا کہ باہر کون ہے، اور جب اس نے غیر متوقع طور پر ریحان نجمی کو اپنے سامنے کھڑا پایا تو خوشگوار حیرت میں ڈوب گیا۔ وہ مسکرا کر بولا، سر آپ؟ پھر انہیں راستہ دیتا ہوا گویا ہوا، آئیے آئیے۔ ریحان نجمی نے اسے گہری نظر سے دیکھا اور اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولے، کیا ہو رہا ہے؟ شاہ میر نے ان سے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا اور کہا، ناشتے کی میز پر تھا، اس کا مطلب ہے کہ میں اچھے وقت پر آ گیا، ہمیں بھی ناشتہ مل جائے گا۔ وہ اندر آتے ہوئے بولے، ارے کیوں نہیں، یہ تو ہماری خوش نصیبی ہوگی۔ شاہ میر نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ناشتہ کہاں کریں گے، لاؤنج میں یا ڈرائنگ روم میں؟ شکریہ شاہ میر، میں ناشتہ کر کے آیا ہوں، بھائی میں صبح ہی ناشتہ کرنے کا عادی ہوں، تم ناشتہ کر لو پھر ذرا سیر کو نکلتے ہیں، بہت دن ہو گئے راوی کنارے گئے ہوئے۔ ریحان نجمی ہنستے ہوئے بولے۔ ایک تو ریحان نجمی کی آمد غیر متوقع تھی، پھر راوی کے کنارے جانے کی خواہش ان کی آمد سے بھی زیادہ حیران۔ شاہ میر ابھی کوئی جواب دینے والا تھا کہ ریحان نجمی دوبارہ بولے، کیوں بھائی ہمارا پروگرام پسند نہیں آیا کیا؟ اب پسند آئے یا نہ آئے چلنا تو ہوگا، انتہا جو ہو چکی۔ پھر شاہ میر کو یہ اندازہ کرتے دیر نہ لگی کہ ریحان نجمی آج دل میں کچھ ٹھان کر آئے ہیں۔ اس نے ان سے کچھ استفسار کرنے کے بجائے جلدی جلدی ناشتہ کیا اور ڈرائنگ روم میں بیٹھے ریحان نجمی کو ایک کپ چائے پیش کرنا چاہی تو انہوں نے اشارے سے منع کر دیا۔ تب اس نے تیزی سے لباس تبدیل کیا اور انہیں گاڑی میں لے کر راوی کی جانب چل دیا۔ راستے میں ریحان نجمی نے کوئی بات نہ کی، یوں لگ رہا تھا جیسے کچھ پڑھ رہے ہوں۔ شاہ میر نے بھی خاموشی اختیار کی۔ دریا کے کنارے پہنچ کر انہوں نے ایک جگہ منتخب کی، وہاں کھڑے ہو کر رخ دریا کی طرف کیا اور شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور پڑھائی میں مشغول ہو گئے۔ شاہ میر ان سے 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ 11 بجے کے قریب ان کا کام اختتام پذیر ہوا۔ انہوں نے جھک کر ایک مٹھی میں مٹی بھری اور سیدھے کھڑے ہو کر زور سے 2 لفظ بولے، انتہا ہو گئی۔ اس کے بعد فوراً اپنی مٹھی کھول دی۔ ان کی مٹھی خالی تھی، مٹی نہ جانے کیسے غائب ہو چکی تھی۔ آؤ شاہ میر چلیں، یہ کہہ کر انہوں نے اس کی طرف قدم بڑھا دیے جہاں گاڑی کھڑی تھی۔ مرے ہوئے سنہری شام کو رنگا نے اپنے پیٹ میں اتار لیا تھا، اس پر نشے کی کیفیت طاری ہونے لگی تھی۔ وہ اپنے بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ نورین کے غائب ہونے کا معمہ حل نہیں ہو سکا تھا۔ دونوں نے اس معاملے کے ہر پہلو پر غور کر لیا تھا، حتیٰ کہ ظفر گلی کے کئی چکر لگایا تھا کہ شاید گلی کے کسی مکین نے کسی کو گھر میں داخل ہوتے یا گھر سے باہر نکلتے دیکھا ہو۔ اس نے گلی میں نظر آنے والے ہر شخص سے سلام دعا کر لی تھی، لیکن کسی بھی شخص سے کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ نورین کو زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ نورین اکیلی گھر سے غائب نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کے ساتھ مال و متاع بھی گیا تھا، اس کے کپڑے بھی گئے تھے۔ رنگا کہتا تھا کہ انتہائی زہریلے سام کے کاٹنے کے بعد نورین کا زندہ رہ جانا ناممکن ہے۔ پھر ایسا کون آیا کہ وہ اس کی لاش کو انتہائی مہارت سے اٹھا لے گیا اور ساتھ نقدی زیورات اور اس کے کپڑے بھی سوٹ کیس میں سمیٹ کر لے گیا؟ ظفر خود حیرت زدہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ چابی کے گچھے کے بارے میں اس کے اور نورین کے سوا کسی کو معلوم نہ تھا، پھر آنے والا چابیوں کے گچھے تک کیسے پہنچا؟ اس کا مطلب ہے کہ نورین زندہ تھی، اس نے ہی چابیوں کے گچھے کی خفیہ جگہ کی نشاندہی کی۔ پھر ایک اور سوال تھا جس کا کوئی جواب نہیں مل رہا تھا، آخر سام کیوں مرا؟ ایسا خطرناک سام جس کا ڈسا پانی نہ مانگے، اسے کس نے کاٹا کہ وہ کاٹتے ہی چل بسا؟ ابھی ظفر مشتاق بڑے کمرے میں بیٹھا سوچ بچار میں مصروف تھا کہ رنگا سام کی طرح زبان لپ لپاتا اندر داخل ہوا اور اس کے نزدیک آ کر بولا، اور یار ظفر، تو نے گڈا تو نہیں دیکھا؟ گڈا تو آپ کے کمرے میں ہی ہوتا ہے، ظفر نے یاد دلایا۔ میرے کمرے میں نہیں ہے، تبھی تو پوچھ رہا ہوں، رنگا نے خفگی سے کہا۔ وہ تو شو کیس میں رکھا رہتا ہے، ظفر بولا۔ شو کیس میں نہیں ہے، رنگا نے جواب دیا۔ آئیں میں دیکھتا ہوں، ظفر اٹھتے ہوئے بولا۔ رنگا اس کے ساتھ اپنے کمرے میں آیا۔
ظفر نے کمرے میں داخل ہوتے ہی شوکیس پر نظر ڈالی، وہ خالی تھا۔ اس نے پورا کمرہ چھان مارا، حتیٰ کہ بیڈ کے نیچے تک دیکھ لیا، لیکن گڈا نہ ملا۔ نورین کے ساتھ کیا گڈا بھی چوری ہو گیا؟ رنگا بولا۔ کہ گڈے کا کیا کرے گا، اس کا تعلق دلہن بی بی سے تھا، ظفر نے کہا۔ ہاں، وہ اس سے رابطے کا ذریعہ تھا، وہ کہتی تھی کہ اس میں میرا تصور بستا ہے، وہ اسے اپنا دلہا کہتی تھی، وہ اس سے ملاقات کا ذریعہ تھا۔ وہ گڈا ہی غائب ہو گیا، اب میں عظمیٰ سے رابطہ کیسے کروں؟ میں نے سوچا تھا کہ عظمیٰ سے رابطہ کر کے نورین کے بارے میں پوچھوں، شاید وہ اس معاملے کو حل کر سکے، بتا سکے کہ نورین کہاں گئی۔ رنگا نے وضاحت کی۔ یہ تو آپ نے اچھا سوچا۔ ظفر نے ایک مرتبہ پھر گڈے کی تلاش شروع کر دی، لیکن گڈا کمرے میں ہوتا تو ملتا۔ اب کیا کریں؟ رنگا پریشان ہو کر بولا۔ آپ نے گڈے کو آخری بار کب دیکھا تھا؟ ظفر نے بیڈ کے کنارے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ یار مجھے یاد نہیں، رنگا بولا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ گڈا خود عظمیٰ نے اٹھایا ہے، شاید وہ اب مجھ سے رابطہ رکھنا نہیں چاہتی۔ اس نے موہنی کے قاتل سام کی نشاندہی کر کے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ میرا خیال ہے کہ اس دن کے بعد سے عظمیٰ نے ناطہ توڑ لیا اور اس کے ساتھ ہی رابطے کا ذریعہ بھی ساتھ لے گئی۔ آپ کی بات دل کو لگتی ہے، ظفر نے تائید برے لہجے میں کہا۔ چلو ہاتھ ڈالو گڈے پر، اب خود ہاتھ پاؤں مارنے ہوں گے تبھی نورین کا معاملہ حل ہوگا، رنگا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ رنگا جی وہ عمل دہرا دیں جس کی وجہ سے نورین کھینچی چلی آئی تھی، ظفر نے راہ دکھائی۔ اوئے ظفر بابا، کیا نورین کی لاش پر وہ عمل کروں؟ وہ زندہ ہوتی تو ضرور کھینچی چلی آتی۔ رنگا جی کیا پتہ وہ زندہ ہو، جانے کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ سب کاروائی اسی کی ہے، ظفر بولا۔ چل پھر ایسا کرتے ہیں کہ عمل تصہیر پر ایک رات لگا دیتے ہیں، جوا ہی صحیح، کیا پتہ ہم بازی جیت جائیں اور نورین صبح ہی ہمارا گیٹ کھٹکھٹا رہی ہو، رنگا نے ظفر کے خیال کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ اسی وقت کسی نے گیٹ زور سے بجایا۔ لو جی، نورین تو کسی عمل کے بغیر ہی لوٹ آئی، رنگا نے ہنستے ہوئے کہا۔ ظفر بابا جا دیکھ جا کر کون ہے گیٹ پر۔ رنگا جی سائلین آئے ہوں گے، میں نے ابھی تک گیٹ کھولا نہیں ہے، ظفر نے بتایا۔ چلو پھر جاؤ کام شروع کرو، رنگا نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس نے واش روم کا رخ کیا۔ 11 بجے کے قریب جب رنگا بڑے کمرے میں داخل ہوا تو اس وقت کمرہ سائلین سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ کمرے کے باہر بھی لوگ موجود تھے، آج کچھ ضرورت سے زیادہ ہی رش تھا۔ رنگا اپنی محسوس نشست پر براجمان ہو گیا۔ ظفر نے ایک خوبصورت لڑکی کو آنے کا اشارہ کیا، اس کے ساتھ اس کی ماں تھی، وہ دونوں اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ ہاں مائی بول، کیا مسئلہ ہے؟ رنگا لڑکی پر نظر جمائے اس کی ماں سے مخاطب ہوا۔ اس کا شوہر بہت ظالم ہے، یہ علیحدگی چاہتی ہے لیکن وہ طلاق دینے کو تیار نہیں، ماں نے مسئلہ بیان کیا۔ بے فکر ہو جاؤ، ہم اسے طلاق دینے پر مجبور کر دیں گے۔ رنگا کی نظریں اب بھی لڑکی پر تھی، وہ اس سے مخاطب ہو کر بولا، کیا نام ہے تمہارے شوہر کا؟ وہ لڑکی ابھی جواب نہ دے پائی تھی کہ یکدم کچھ ایسا ہوا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اچانک ریت کا بگولا سا اٹھا، رنگا کو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے مٹھی بھر کے ریت اس کی آنکھوں میں جھونک دی ہو۔ شدید جلن کا احساس ہوا، یوں لگا جیسے کسی نے آنکھوں میں مرچیں بھر دی ہوں۔ اس نے آنکھیں کھولنا چاہیں لیکن آنکھیں نہ کھلیں۔ رنگا اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر چیخا، ظفر یہ میری آنکھوں میں مٹی کس نے ڈالی؟ پتہ نہیں رنگا جی، میری آنکھوں میں بھی مرچیں بھری ہیں، مجھے سانس لینا دوبر ہو رہا ہے، مٹی میرے اندر گھسی جا رہی ہے، ظفر نے بڑے کربناک انداز میں جواب دیا۔ بات ان دونوں تک محدود نہیں تھی، وہاں جتنے لوگ بھی بیٹھے تھے سبھی کا یہ حال ہوا تھا۔ ریت ہر ایک کی آنکھ میں مرچیں بن کر گھسی تھی اور سانس کے ساتھ اندر چلی گئی تھی، دم گھٹ رہا تھا اور آنکھوں میں شدید مرچیں لگ رہی تھی۔ تیز آندھی آئی تھی، ہر چیز اڑی جا رہی تھی۔ سائلین گھبرا کر اٹھے اور گیٹ کی طرف بھاگے، دیکھتے ہی دیکھتے بڑا کمرہ خالی ہو گیا۔ رنگا اپنی نشست سے گھبرا کر اٹھا تو ہوا کی تیزی سے اس کے قدم اکھڑنے لگے۔ ظفر نے اٹھنے کی کوشش ہی نہ کی، آندھی کے جکڑ چل رہے تھے، مٹی آنکھوں اور سانسوں میں گھس رہی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس قدر تیز آندھی اچانک کیسے شروع ہو گئی تھی۔ گھر کا بڑا گیٹ ہوا کے دباؤ سے داڑ داڑ بج رہا تھا، کبھی وہ بند ہو رہا تھا کبھی کھل رہا تھا۔ تیز ہوا کے جکڑ آنکھوں میں مرچیں بھرنے اور سانس گھٹنے کا احساس شدید تر تھا، لیکن حقیقت میں مٹی یا ریت کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی، اور یہ احساس بھی گھر کی چار دیواری تک محدود تھا۔ جو لوگ گیٹ سے باہر گلی میں موجود تھے انہیں اس ریت کے طوفان کا کوئی احساس نہ تھا۔ بہرحال یہ کیفیت 10-15 منٹ تک رہی۔ رنگا اور ظفر کا برا حال ہو گیا، گلابو اور اسلم بھی نڈال ہو گئے۔ سب سے زیادہ برا حال رنگا کا تھا، اس کی آنکھیں انتہائی سرخ ہو گئی تھی، سانس لینا شدید دشوار تھا، وہ بے حال ہو کر قلین پر لیٹ گیا۔ پریشان ظفر بھی تھا، اس کی آنکھوں میں شدید تکلیف اور سانس اکھڑا ہوا تھا، وہ کسی دمے کے مریض کی طرح لمبے لمبے سانس لے رہا تھا، لیکن رنگا کے مقابلے میں اس کی حالت بہتر تھی۔ گھر میں ان چاروں کے علاوہ کوئی اور نہ تھا۔ ظفر نے جلدی جلدی سانس لیتے ہوئے اسلم کو اشارہ کیا کہ وہ باہر کا گیٹ بند کر دے۔ اسلم نے باہر جا کر گیٹ بند کر دیا۔ تب ظفر نے گلابو کی طرف دیکھا، حالت اس کی بھی بری تھی۔ اس نے بمشکل کہا، ٹھنڈا پانی اور کپڑا۔ گلابو فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل اور کپڑا لے آئی۔ اس نے رنگا کی طرف اشارہ کر کے کپڑے کو ٹھنڈے پانی میں بھگو کر دینے کو کہا۔
رنگا نے اپنی جلتی آنکھوں پر ٹھنڈے پانی میں بھیگے کپڑے کو بار بار رکھا تو مرچوں کا احساس کم ہوا۔ آہستہ آہستہ سانس بھی بحال ہو گئی۔ ظفر نے بھی اپنی آنکھوں پر بھیگا کپڑا رکھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد ان کی حالت قدرے بہتر ہو گئی۔ تب رنگا بولا، یار یہ کس قسم کی آندھی تھی کہ ریت نے تباہی مچا دی، لیکن ریت کہیں دکھائی نہ دی۔ اس کمرے کے قالین کو دیکھ لو، بالکل صاف شفاف ہے، ریت کا ایک ذرہ بھی اس پر موجود نہیں۔ رنگا جی میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آخر یہ تھا کیا، ظفر بولا۔ اور جب ظفر کسی کام سے باہر نکلا تو گلی کے کسی مکین نے اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر پوچھا، آپ کی آنکھیں دکھنے آ رہی ہیں؟ نہیں یار، یہ حال آندھی نے کیا ہے، ظفر نے بتایا۔ آندھی نے؟ اس نے حیرت سے سوال کیا۔ آندھی کب بھائی؟ ظفر نے جواب میں تفصیل سے آندھی کا حال بتایا تو وہ شخص حیرت سے ظفر کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ گلی کے ایک دو بندوں نے مزید اسے اسی طرح گور کر دیکھا تو ظفر نے کسی اور سے یہ بات نہ کی۔ رنگا کو گھر آ کر اس نے بتایا کہ یہ آندھی ہمارے گھر تک ہی محدود تھی اور اس کی حالت غیر ہو گئی۔ 4-5 گھنٹے کے بعد پھر نادیدہ آندھی نے طوفان اٹھایا تو رنگا اور ظفر کی جان عذاب میں آ گئی۔ گلابو اور اسلم بھی متاثر ہوئے۔ رات کے 12 بجے کے بعد رنگا نے جب نورین کے لیے عمل تصحیر شروع کرنا چاہا تو اس کے دماغ نے کام نہ کیا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے۔ اس کا دماغ بالکل کسی سلیٹ کی طرح صاف ہو گیا۔ اس کی یادداشت میں کچھ نہ رہا تھا، باوجود کوشش کے اسے کچھ یاد نہ آیا۔ وہ گھبرا کر اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ جب وہ بڑے کمرے میں آیا تو ظفر سر پکڑے بیٹھا تھا۔ رنگا نے اسے دیکھ کر پوچھا، اور یار ظفر سر پکڑے کیوں بیٹھا ہے، کیا ہوا؟ رنگا جی ایسا لگتا ہے جیسے زندگی بھر کی کمائی لٹ گئی، ظفر نے فکر مندی سے کہا۔ آپ نے جو سکھایا وہ سب زیرو ہو گیا ہے، کوئی ایک چیز بھی یاد نہیں، لگتا ہے ذہن پر لکھا ہر نقش مٹ گیا ہے۔ اور یار اپنا بھی یہی حال ہو گیا ہے، نورین کے لیے عمل کرنے بیٹھا تو ایک لفظ بھی یاد آ کے نہ رہا، اپنی بھی زندگی بھر کی کمائی لٹ گئی، کچھ یاد نہیں، لگتا ہے جیسے کسی نے سب کچھ چھین لیا ہے۔ اس کی آواز میں بڑا کرب تھا۔ ابھی وہ دونوں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک نادیدہ آندھی نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ رنگا اپنے کمرے میں نہ جا سکا، وہ ظفر کے ساتھ ہی بڑے کمرے میں ڈیر ہو گیا۔ گلابو اور اسلم کی حالت کو اس طرح دگرگوں ہوئی کہ وہ صبح ہوتے ہی رین بسیرا چھوڑ کر بھاگ اٹھے۔ کل جو سائلین نادیدہ آندھی کے شکار ہوئے تھے ان میں سے ایک بھی واپس نہ پلٹا۔ دیگر نئے سائلین آئے تو کالے بجنگ رنگا کو کمرے میں لیٹا دیکھ کر گھبرا گئے۔ انہیں رنگا کی جگہ ایک باری برکن جسیم کالا کتا لیٹا نظر آیا۔ وہ اسے دیکھ کر الٹے قدموں لوٹ گئے۔ ظفر نے انہیں واپس جاتے دیکھ کر پیچھے سے پکارا، ارے بات تو سنیں، واپس کیوں جا رہے ہیں؟ اس کالے کتے کو یہاں سے ہٹائیں۔ ایک سائل نے رک کر لیٹے ہوئے رنگا کی طرف اشارہ کیا۔ ظفر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے لیٹے ہوئے رنگا کے سوا وہاں کچھ نظر نہ آیا۔ پھر چند روز میں ہی بڑا کمرہ ویران ہو گیا۔ کسی کو نادیدہ آندھی نے نڈال کیا تو کسی کو کالے کتے نے ڈرایا۔ ایسی دہشت پھیلی کہ سائلین نے رین بسیرا کا رخ کرنا ہی چھوڑ دیا۔ اب یہ دونوں رین بسیرا میں بے آسرا رہ گئے تھے۔ رنگا اپنے کمرے میں لیٹا چھت کو گورا کرتا تھا۔ نادیدہ آندھی نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اعصاب جواب دیتے جا رہے تھے۔ اسے کھانے کا ہوش نہ رہا، نہ پینے کا۔ ہر وقت اس پر غنودگی کی سی کیفیت طاری رہتی تھی۔ بڑے کمرے میں ظفر کا بسیرا تھا۔ حالت اس کی بھی اچھی نہ تھی، وہ بھی ایک طرح سے مفلوج ہو چکا تھا۔ اس نے گھر کا بڑا گیٹ تھوڑا کھلا چھوڑ دیا تھا۔ گلی کے ہوٹل کا ایک لڑکا اسے کھانے پینے کا کچھ دے جاتا تھا، لیکن وہ لڑکا رنگا کے کمرے میں نہ جاتا تھا۔ وہ کہتا کہ اس کمرے میں کوئی آدمی نہیں ہے، بیڈ پر ایک بڑا سا کالا کتا لیٹا ہے۔ ظفر پہلے تو کوشش کر کے رنگا کے پاس چلا جاتا تھا، اسے کھانے پینے کو دے آتا تھا، لیکن اب اس نے بھی جانا چھوڑ دیا تھا۔ اس کے اعصاب جواب دے گئے تھے۔ وہ بڑی مشکل سے اٹھ بیٹھ سکتا تھا۔ وقفے وقفے سے ریت کی آندھی اب بھی چلتی تھی، جو ان کی آنکھوں میں مرچیں بھرتی تھی اور سانس دونکنی کی طرح چلنے لگتی تھی۔ ایسی شدید تکلیف ہوتی کہ رنگا اس طرح جینے سے موت کو ترجیح دینے لگا۔ یہی حال ظفر مشتاق کا تھا۔ وہ خود کو مردوں سے بدتر سمجھنے لگا تھا۔ جلتی آنکھوں میں آنسو لیے دونوں موت کے منتظر تھے۔ موت تھی کہ آنے کا نام نہ لے رہی تھی۔ پھر اس تاریک رات میں 2 بجے کے بعد جب گلی میں گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا، رین بسیرا کے آس پاس بسنے والوں نے اچانک گڑ گڑاہٹ کے ساتھ دھماکے سنے۔ دھماکے اتنے شدید تھے کہ لوگوں کی سمجھ میں نہ آیا کہ ہو کیا رہا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے زلزلہ آ گیا ہو، زمین ہل رہی تھی، دھماکے ہو رہے تھے۔ گلی کے مکین گھبرا کر باہر نکل آئے۔ اندھیری رات میں بس اتنا ہی اندازہ ہو سکا کہ رین بسیرا منہدم ہو چکا ہے، لیکن یہ انہدام کس قدر سنگین نوعیت کا ہے اس کا احساس دن کی روشنی میں ہوا۔ رین بسیرا کی چھتیں بیٹھ چکی تھی، دیواریں گر چکی تھی، ملبہ گرنے سے گیٹ پورا بند ہو چکا تھا۔ گھر کے سامنے کی دیوار بڑی حد تک صحیح سلامت تھی، بس ایک جگہ سے ٹوٹی تھی، اور اتنی ٹوٹی تھی کہ اس دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر اندر کی تباہی کا اچھی طرح اندازہ کیا جا سکتا تھا۔ لگتا تھا جیسے رات کو شدید نوعیت کا زلزلہ آیا ہو، جس نے رین بسیرا کی بنیادیں ہلا دی ہوں، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہو۔ اس کی کوئی چیز سلامت نہیں تھی، وہ ملبے کا ڈھیر ہو چکا تھا۔ یہ عجب زلزلہ تھا جو صرف اسی مکان تک محدود رہا، باقی گلی کے مکان محفوظ تھے۔
صبح کو گلی میں لوگ اکٹھا ہو گئے، دوسری گلیوں کے لوگ بھی جمع ہو گئے۔ کسی کو اندازہ نہ تھا کہ اس گھر میں کوئی فرد موجود بھی تھا کہ نہیں، اگر تھے تو کتنے تھے۔ گلی کے 2-3 نوجوانوں نے دیوار پھلانگ کر اندر جانے کی کوشش کی، لیکن وہ اندر جاتے ہی واپس پلٹ آئے۔ انہیں اینٹوں کے سوراخوں سے سانپ نکل کر جپٹتے ہوئے نظر آئے۔ باہر کھڑے ہوئے لوگوں کو بھی سانپ ادھر ادھر جاتے نظر آئے۔ تب پھر کسی نے اندر جانے کی جرأت نہ کی۔ کچھ دیر بعد ایک جسیم کالا کتا چھلانگ لگا کر ٹوٹی دیوار پر آیا اور شدت سے وہاں کھڑے لوگوں پر بھونکنے لگا۔ اس کا انداز اس قدر جارحانہ تھا کہ لگتا تھا وہ لوگوں پر ٹوٹ پڑے گا۔ اتنے بڑے کتے کو دیکھ کر لوگ خوف میں مبتلا ہو گئے۔ جلد ہی ریان بسیرا کے سامنے سے مجمع چھٹ گیا۔ تب وہ کالا کتا دیوار سے اتر کر گلی میں آیا اور ریان بسیرا کے بند گیٹ کے ساتھ لیٹ گیا۔ ریحان نجمی کے بیٹے سرور ریحان اور شاہ میر کی بہن کی شادی طے ہو چکی تھی۔ دونوں طرف زور و شور سے شاپنگ جاری تھی۔ شاہ میر آج فیکٹری سے جلدی گھر آ گیا تھا۔ کشمالہ اسے اپنے ساتھ سونار کی دکان پر لے جانا چاہتی تھی۔ وہ نہید کے لیے زیور خریدنا چاہتی تھی۔ ابھی شاہ میر چائے پی رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف ریحان نجمی تھے۔ اس کے ہیلو کہتے ہی وہ بولے، میں نے تمہاری فیکٹری فون کیا تھا، معلوم ہوا کہ تم گھر جا چکے ہو، خیریت تو ہے؟ جی بالکل خیریت ہے، کچھ دیر پہلے ہی گھر پہنچا ہوں، کشمالہ کے ساتھ جولر کے پاس جانا ہے، شاہ میر نے خوش دلی سے بتایا۔ پھر بولا، آپ نے کیسے یاد کیا؟ بھائی میں تمہارے ساتھ کہیں جانا چاہتا ہوں، ریحان نجمی بولے۔ چلیں میں حاضر ہوں، شاہ میر نے کہا، فرمائیے کہاں جانا ہے؟ اور جب ریحان نجمی نے جگہ کا نام بتایا تو شاہ میر خوشگوار حیرت سے بولا، ٹھیک ہے میں تیار ہوں، میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، پتہ میرے پاس موجود ہے۔ شاہ میر نے ریحان نجمی کو ان کے گھر سے لیا اور مطلوبہ جگہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ شاہ میر کے مینیجر اشفاق نے پتہ اتنا تفصیل سے لکھ کر دیا تھا کہ انہیں وہاں پہنچنے میں کوئی دقت نہ ہوئی۔ شاہ میر نے گاڑی گلی کے موڑ پر ہی چھوڑ دی، کیونکہ گلی چھوٹی تھی، گاڑی ٹرن نہیں کی جا سکتی تھی۔ وہ دونوں گاڑی سے اتر کر گلی میں داخل ہوئے اور جب شاہ میر کی نظر ستون میں نصب سنگ مرمر پر لکھے نام پر پڑی تو بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، اوہ! شاہ میر کو قطعاً امید نہیں تھی کہ وہ ریان بسیرا کو اس حالت میں دیکھے گا۔ اس کے سامنے ریان بسیرا ملبے کا ڈھیر تھا۔ ایک کالا کتا گیٹ کے سامنے لیٹا ہوا تھا۔ کتے نے ان دونوں کو دیکھا تو جلدی سے اٹھ کر ٹوٹی دیوار کی طرف بھاگا۔ وہ ٹوٹی دیوار پر چڑھا اور اندر کود گیا۔ شاہ میر، اس ریان بسیرا کو بغور دیکھ لو، جب کسی چیز کی انتہا ہو جاتی ہے تو پھر اس طرح کی انتہا سامنے آتی ہے۔ آؤ واپس چلیں۔ ریحان نجمی نے شاہ میر کا ہاتھ پکڑا اور گاڑی کی طرف چل دی۔ یہ ریان بسیرا کی آخری ایپیسوڈ تھی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔